اسی طریقے سے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توفیقات آج مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب میرے والد سے بہت زیادہ محبت، ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے، ان کے والد سید جواد خامنئی۔ خود آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ رہبر معظم کہ جب میں قم کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرے والد کی پہلے تو اس سے پہلے میں نجف میں تھا، تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں تم ایران واپس آ جاؤ۔ تو نجف کو چھوڑ کر، اس زمانے نجف بہت زیادہ اسٹیبلشڈ تھا، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آنا بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن والد نے کہہ دیا تھا تو میں والد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، واپس آیا۔ پھر جب اس کے بعد میں قم میں تھا اور بہت جو اعلیٰ سطحی جو دروس ہیں اس کے مباحثے تھے ان کے اندر میں مشغول تھا اجتہاد کی تعلیم میں، تو والد کا اس زمانے میں پتہ چلا 1964 کی بات ہے کہ والد نے کہا کہ تم جو ہے واپس میرے پاس، بلکہ والد نے بلایا بھی نہیں، معلوم یہ چلا خط آیا کہ ان کی والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ کر اگر واپس جاؤں تو آپ خود سوچیں کہ مثلا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ یہاں مثلا چیچا وطنی کی کوئی یونیورسٹی ہے مثلا، وہاں پر آ کر آپ جو ہے نا وہ پڑھائی کریں، تو کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میرے والد کی خدمت جو ہے زیادہ اولیت رکھتی ہے، تو چاہے مجھے کہہ رہے ہیں میں واپس جب چھوڑ کر جا رہا تھا قم سے اپنے والد کے پاس، تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشہد کیوں جا رہے ہو؟ مشہد اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے لحاظ سے اتنا اسٹیبلش جگہ نہیں تھی، یعنی ایک لحاظ سے بہت ایسا خود فرماتے ہیں ایسا ہی تھا جیسے میں نے کنویں کے اندر چلا جاؤں، یعنی اتنا زیادہ قوم جو ہے وہ فلورش کر چکا تھا علمی لحاظ سے، اور یہاں پر جو تربیت ہوتی ہے علمی لحاظ سے اس زمانے میں مشہد میں اس قدر نہیں تھی، تو اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، والد کی جو ہے وہ میں زیادہ اس موقع پہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ واقعتاً کہ وہ شخص کہ جو کہ والد کی وجہ سے اس علمی دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قوم سے مشہد چلا گیا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے 25 سال بعد ہی یہ اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچے گا، اور آج عالمی طاقتوں کو کیسا ناکو چنے جو ہے وہ چبوائے ہوئے ہیں اس نے، اور کس قدر انقلاب اسلامی کا ایک رہنما بنے گا، اور آج تک وہ اس طرح سے ان کی جو ہے وہ رہبری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یہ اپنے باپ کی اس محبت کی وجہ سے، اس اکرام کی وجہ سے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیقات مجھے ملی ہیں اسی طرح سے۔ پھر جب بھی آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو، کہا کسی شخص کے لیے عام طور پر یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل بنائے، لیکن والدین کا استثناء، ان کے سامنے ذلت کو اختیار کرو۔ قرآن نے کہا جناح الذل، اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہو۔ کہا کہ استثناء ہے صرف والدین کے لیے، ورنہ حکم نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ ذلت کو اختیار کرے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے کاندھوں کو جھکایا، اور اتنا پروردگار نے عروج عطا کیا۔ آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کا علمی عروج، آیت اللہ خامنئی کا علمی عروج، اس سے پہلے آپ نے علماء کا جو ہے وہ تذکرہ سنا، آیت اللہ مرشی نجفی کا، یہ کہاں سے کہاں اپنے باپ کی دعاؤں سے اور ان کی خدمت گزاری سے پہنچ گئے، اور اتنے سامنے کی جنت اور اتنی کامیابیوں کے نسخوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے نسخے تلاش کرتا پھر رہا انسان۔ تو بہرحال علماء کے اندر یہ ہے کہ جو واقعتاً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، خود بھی چاہے داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن اپنے والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی جو اس واقعتاً اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔